بہت شکریہ. السلام علیکم حاضرین مجلس. جناب سر خالد محمود صاحب بورڈ آف گورنر سے جو ہمارے تمام مہمانان معززین یہاں پر موجود ہیں ان سب کو، اور آج اب باقی سب خواتین و حضرات کو میری طرف سے بہت زیادہ سلام. آج کی اس محفل کے حوالے سے بیسیکلی سر کے ساتھ میرا جو تعلق ہے، انٹریکشن ہے، وہ آلموسٹ 2 ڈیکیڈز پرانا ہے. جب میں نے سول سروسز اکیڈمی جوائن کی تو سر وہاں پر ڈی جی کے طور پر اپنی ذمہ داری نبھا رہے تھے، اور اگرچہ وہاں پر وہ ساتھ کافی مختصر رہا، لیکن تب سے اب تک کسی نہ کسی صورت میں سر کے ساتھ ایک رابطہ استوار رہا ہے. اور آج کی اس محفل میں جو سر نے مجھے موقع دیا ہے آپ سب سے بات کرنے کا، اس کا بیسک مقصد یہ ہے کہ خواتین جو سروسز میں آتی ہیں، کسی بھی لیول پر جو کام کر رہی ہیں، کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہی ہیں، ان کی یہاں پر ان کا کیا رول ہے، اور اس رول کو نبھانے کے لیے کس قسم کی مشکلات جو ہیں جنڈر اسپیسیفک سامنے آتی ہیں، اور جن کو حل کرنا جو ہے وہ آہستہ آہستہ ٹائم ٹو ٹائم ہم بھی گریجولی سیکھتے ہیں. ٹرائل اینڈ ایرر کا ایک پروسیس ہے جس میں سے گزر کے ہم پھر مینجمنٹ کے باقی کام بھی سیکھتے ہیں اور اپنے گولز جو گورنمنٹ نے دیے ہوئے ہیں وہ اچیو کرتے ہیں. بیسیکلی اگر تھوڑا سا اپنا تعارف کروا دوں، اپنا جرنی ہی آپ سے میں شیئر کروں گی، اور اس جرنی میں جہاں جہاں کوئی ٹربلز آئیں، پرابلمز آئے، کچھ آبزرویشنز ہیں، کچھ ریمارکس ہیں، وہ آپ سے ایک کینڈڈلی فارملی سر نے مجھے ڈائریکشن دی ہے تو میں وہ آپ سے شیئر کروں گی. کرنٹلی تو ابھی میں ڈائریکٹر جنرل مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن PND بورڈ پوسٹڈ ہوں، لیکن میرا سفر شروع ہوا تھا پاکستان آڈٹ اینڈ اکاؤنٹ سروس سے. سون آفٹر ڈوئنگ مائی masters I had appeared in service in CSS examination. At 23 years of age I was in academy. I had done my CSS in the first attempt. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، والدین کی دعاؤں سے I landed in پاکستان آڈٹ اینڈ اکاؤنٹ سروس، جو کہ جوائن بھی کی، اس پر کام بھی کیا کچھ ٹائم، اور پھر دوبارہ ایگزام دیے، اور اب جس سروس میں ہوں DMG اس میں پھر جوائن کیا ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ میں. اور سروس جو تقریباً 2 ڈیکیڈس 20 سال سے زیادہ کا کچھ ٹائم ہے جو کہ میں نے سروس جوائن کیے ہوئے ہو چکا ہے. اس میں مختلف حوالوں سے مختلف پوزیشنز پر کام کیا. ایز اسسٹنٹ کمشنر فیصل آباد میں سٹارٹ کیا کام. فیصل آباد میرے لیے اس سے پہلے جیسے ہمارے ہاں عام طور پر سروس میں یا عام طور پہ ہمارا ایک سوشل کلچر ہے مڈل کلاس کا. آئی بلانگ ٹو اے ویری نارمل فیئر فیملی، مڈل کلاس سیٹ اپ سے. تو ہماری فیملی میں بچیوں کو عام طور پر اتنی زیادہ انڈیپینڈنس بھی نہیں ہوتی. پیرنٹس بہت پروٹیکٹیو ہوتے ہیں، اور بچوں کو آنا جانا، پک اینڈ ڈراپ، یہ سب کچھ والدین یا بھائی یا کوئی کر رہا ہوتا ہے. تو میرے لیے سب سے پہلے انڈیپینڈنٹلی جا کر جاب پہ سروس میں فیصل آباد جیسے شہر میں جوائن کرنا، جہاں پر پہلے کبھی جانا آنا بھی نہیں ہوا تھا، دیٹ واز اے ہیوج تھنگ. اور جس کو کہ میں بڑا آئی واز لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ کہ میں خود سے کام کروں گی، خود سے جوائن کروں گی. اور پرسنلی اٹ واز اے مائل اسٹون اچیوڈ. اور جس وقت فیصل آباد میں 2.5 سال تقریباً پوسٹنگ رہی، ڈفرینٹ طرح کے پریشرز آئے. اب پریشرز کی بھی اگر آپ بات کرتے ہیں تو وہ سروس میں تھرو آؤٹ رہتے ہیں. فیلڈ کے پریشرز اور ہوتے ہیں، ڈیسک جاب میں جب آپ کام کرتے ہیں تو اس کے پریشرز، اس کے چیلنجز اور ہوتے ہیں. وین آئی ہیڈ جوائنٹ سروس، پرسنل اسپیکٹ پہ بھی میں بات کروں گی کہ وین یو آر سنگل تو آپ اور طرح سے آپ کو پریشرز آ رہے ہوتے ہیں. وین یو آر میرڈ، یو آر اے مدر، تو آپ کی رسپانسبلٹیز ساتھ ساتھ بڑھ جاتی ہیں، اور ان کو بھی ساتھ دیکھنا جو ہے دیٹ از این اگین اے ویری ڈیفیکلٹ تھنگ فار اے وومن، کہ چاہے وہ کس بھی ایڈمنسٹریٹو پوزیشن پر ہوں لیکن آپ کو وہ تمام رولز ساتھ ساتھ نبھانے پڑتے ہیں. پروفیشنل حوالے سے بات کریں تو ڈیسک جاب اور فیلڈ جاب میں، تو فیلڈ جاب میں دیر ور کپل آف پرابلم. جب آپ آتے ہیں کام کرنا چاہتے ہیں، ہر بندہ جو آتا ہے پہلے کام کرنا چاہتا ہے، آئیڈیلزم بھی ہوتا ہے آپ کا، اور میرا خیال ہے وہ آئیڈیلزم آپ کا مرتے دم تک برقرار بھی رہنا چاہیے، اس کو کسی لیول پہ آپ کو ڈسکارڈ بھی نہیں کرنا چاہیے. آئیڈیاز ہم اپنے لیے کچھ سیٹ کرتے ہیں تو ہم آگے سے آگے بہتری کوئی نہ کوئی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالات میں بھی اور اپنے معاملات میں بھی. پولیٹیکل پریشرز نو ڈاؤٹ دیر آر آلویز دیئر، ہمیشہ سے تھے، رہتے ہیں. کچھ لوگ اس چیز کو سمجھ جاتے ہیں پولیٹیشینز، کچھ لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا ایزی ہوتا ہے، کچھ لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتا. سم ٹائم جب آپ کے پاس اس قسم کی چیلنجنگ اسائنمنٹس آتی ہیں کہ آپ نے انکروچمنٹ ختم کروانی ہے، آپ نے کسی جگہ پر کوئی قبضہ چھڑوانا ہے، سرکاری زمینوں کے اوپر سے قبضہ چھڑوانا ہے. فیصل آباد واز یوز ٹو بی اور اسٹل از اے اسٹیشن جہاں پر بہت زیادہ سرکاری زمینیں ہیں، لینڈ سرکار کی زمینیں ہیں. لینڈ ریونیو ایکٹ بھی وہاں پر آپ کا بہت زیادہ
استعمال کرتے ہیں، اگریرین اکانومی ہے. تو وہاں پر جو قبضے کا انسٹنس ہے شاید لاہور کی نسبت بہت زیادہ ہے. لاہور میں آپ کو کچھ اور طرح کے اینگلز نظر آتے ہیں. فیصل آباد بینگ دا سیکنڈ بگیسٹ سٹی ان پنجاب، وہاں پر جو قبضہ مافیا ہے وہ بہت انٹرنچ تھا. قبضہ بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں پرماننٹ ٹائپ، ایک ہوتا ہے جو کہ جیسے ریڑیاں اور یہ اس طرح کی انکروچمنٹس ہے. بہرحال ایک اسٹریٹجی بنائی. ڈی سی صاحب واز ویری گڈ، بڑے اچھے تھے ہمارے، انہوں نے سپورٹ بھی کیا اور ہم نے وہاں پر ڈسپائٹ آل ریزسٹنس 8 بازار جو جنگ بازار اور یہ سارے بازار ہیں، امی بازار، ان تمام بازاروں میں انکروچمنٹ ختم کروائی. اور پھر جب ڈسپائٹ آل دی پریشر جو ہم نے اسٹریٹجی بنائی ہے اور اس کے اوپر عمل درآمد کیا اور کوشش کی کہ کسی بھی لیول پر کسی جو سپورٹ ملے یا جو فیور ملے وہ سب کو ملے، جس کو، اور اگر نہیں مل سکتی تو کسی ایک کو بھی نہ ملے، تاکہ کوئی ڈسکریمنیشن نہ آئے کسی حوالے سے اور لوگوں کو لگے کہ ہم میرٹ پر ہی کام کر رہے ہیں، اور جو کہ ہم نے کیا. اور تھرو آؤٹ مائی ٹینیور ایز 2 سے 2.5 سال کے دوران فیصل آباد میں، وہیں پہ میری پروموشن بھی ہوئی. ہم نے کوشش کی کہ جو 8 بازار ہیں وہاں پر کسی قسم کی انکروچمنٹ جو ہے وہ نہ رہے، اور اس دوران میں نہیں نظر آئی. لوگوں نے اس پہ آرٹیکلز بھی لکھے کہ یہ 1981 کے مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر وہاں پہ کوئی رہے تھے اس ٹائم، کوئی بریگیڈیئر صاحب، ان کے بعد سے اس ٹائم میں یہ فرسٹ ٹائم اتنی زیادہ بازار کھلے ہو گئے ہیں کہ 80 فٹ جنگ بازار جو لوگ فیصل آباد جاتے ہیں، سمجھتے ہیں تھوڑا سا معاملہ وہاں پہ اورینٹیشن ہے انہیں فیصل آباد کی، ان کو پتہ ہے یہ بازار بہت وائڈ ہے. یہ صرف انکروچمنٹ کی وجہ سے جو ہے وہ بازار جو ہے وہ نیرو ڈاؤن ہو چکے ہیں تمام جگہوں پر، فیصل آباد بھی. تو اس 80 فٹ کا جو بازار تھا وہ 80 فٹ جو ہے اس کی چوڑائی اینڈ ٹو اینڈ ہم نے انشور کروائی. اور صرف یہ نہیں کہ 1 دن کے لیے 2-4 گھنٹے کے لیے، بلکہ فور منتھس. اور جب تک پھر میں وہاں رہی ہوں، وہ وہاں پر سے آرام سے آپ گاڑی پہ گزر سکتے تھے، جس میں کہ پیدل گزرنا محال تھا. اس کے بعد سے بہت ساری حکومتوں نے، آتے جاتے ایڈمنسٹریٹرز نے کوشش کی ہے کہ وہ ٹارگیٹ دوبارہ اچیو کر سکیں. دوبارہ ونس آئی واز ٹرانسفرڈ فرام دیئر، تو لیٹر آن پھر ویسی چیزیں ہو گئی کیونکہ سپرویژن نہیں رہتی آپ کی، یا آپ کے دوسرے انٹرسٹ بن جاتے ہیں بیچ میں، نیچے والے عملے کے اوپر ویسی سپرویژن نہیں رہتی ہے، تو وہ نہیں ہو سکا دوبارہ. بہرحال اس طرح کی دیٹ واز اے ویری کرٹیکل ٹاسک، ویری کرٹیکل چیلنج. اور پولیٹیکل گورنمنٹس کے لیے بھی یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے جب آپ کے پاس کوئی ریڈی والے یا ایسوسیشنز آ کے کہتی ہیں کہ ہمارا ووٹ بینک جو ہے وہ ڈسٹرب ہوگا اور آپ اس کو ختم کریں. بٹ بہرحال وی کنٹینیوڈ آن دیٹ. اس کے علاوہ اچیومنٹس میں آتا ہے بہت ساری پرماننٹ اچیومنٹ بھی کروائی. جو لوگوں نے سرکاری زمینوں پہ قبضے کیے تھے وہ قبضے بھی ختم کروائے. کورٹ کیسز میں بھی ڈسپوزل بھی زیادہ کیا، اور پھر ان پہ صرف جو ریونیو کورٹ کو جو لوگ سمجھتے ہیں، ریونیو کورٹ میں جو اے سی کی، ڈی سی کی یا ای ڈی او آر اس ٹائم ہوتے تھے، ان کی کورٹس ہوتی ہیں ابھی بھی. ان کورٹس میں یا ہمارا اوور آل جو عدالتی نظام ہے اس میں فیصلے ہم کر تو دیتے ہیں، لیکن اس پر جو عمل درآمد کروانا ہے دیٹ از اے بگ تھنگ. اس کی ایگزیکیوشن کی پھر پٹیشنز شروع ہو جاتی ہیں، سپریم کورٹ تک چلتی ہیں، پھر کوئی آ جاتا ہے دوبارہ انفارچونیٹلی، اور پھر وہ سول کورٹ میں دوبارہ سے اس کی کوئی خلاف کوئی ایک پرسن جو ہے وہ کیس فائل کرتا ہے، اور پھر یہ کیس چلتا رہتا ہے. تو بیسیکلی یہ جو عمر خضر چاہیے ہوتی ہے ہمارے ہاں عدالتی نظام میں انصاف لینے کے لیے، وہ کسی کو نہیں ملتی. جنریشنز اس میں خراب ہوتی رہتی ہیں. یہ بڑا ایک انفارچونیٹ پارٹ ہے، اور جس کی بہت ساری وجوہات ہیں. کوئی ایک بندہ ہے اور یا کوئی ایک فیکٹر اس کے لیے رسپانسبل نہیں ہے. لیکن سو فار ایز مائی کورٹ ایز اے سی اور ایز ڈی او آر واز کنسرن، آئی ٹرائیڈ ناٹ اونلی کہ اس کا ڈسپوزل کریں. لوگ ڈراتے تھے کیس رکھ چھوڑو، فیصلہ نہیں کرنا، کوئی بات نہیں، اس کے پیچھے بڑے لوگ ہیں، یا یہ کیس کرو گے تو اوپر سے لوگ پریشر آ جائے گا، یا یہ کہ ایسے کرتے ہیں تو بیک فائر کر جاتا ہے کہیں پر. لیکن نہ صرف یہ کہ اس ٹائم کا 2009-10 کی بات ہے یہ، نہ صرف یہ کہ وہ ڈسپوزل کورٹ ورک کا میرا سب سے زیادہ اس ٹائم تھا. میری کوشش یا میرا جب سے میں نے سروس جوائن کی ہے مطمع نظر یہی رہا ہے، اپنے اچھے سینئرز کو دیکھ کر، اپنے والدین کی تربیت کے ساتھ، کہ لوگوں کو ریلیف پہنچایا جائے. ہم اس سیٹ پر اس لیے نہیں بیٹھتے کہ ہم ٹائم نکالیں وہاں پر، میرا آج کا دن اچھا نکل جائے، میں کسی کو ناراض نہ کروں، آج کا دن خیریت سے نکل گیا، کل کے دن جو ہے نا کل دیکھیں گے، کل کے دن پہ کیسے آگے کام نکالنا ہے. اور دیٹ از اے اسکل، کام اوائڈ کرنا بھی. بٹ انفارچونیٹلی آئی کوڈ ناٹ لرن دیٹ اسکل تھرو آؤٹ مائی سروس اپ ٹل ناؤ. میرا خیال ہے کہ ہم کام کرنے جاتے ہیں اور ہمیں اس دن کے جو ٹارگٹ صبح کے ٹائم سیٹ کیے ہوتے ہیں کہ آج یہ کام کرنے ہیں، پھر اس کے بعد ویکلی یا منتھلی وہ ٹارگٹس پورے کرنے چاہیے. ہم لوگوں کو ریلیف دینے چاہتے ہیں. جن لوگوں کا رورل بیک گراؤنڈ ہے وہ جانتے ہیں، تخیل کاری رقبے ہوتے تھے، وہ پڑے ہوئے تھے، کوئی اس کے اوپر ایکشن نہیں لے رہا.
ان کے لوگوں کو حقوق ملکیت دینے ہیں، کوئی سرکاری رقبے لوگوں کو جنریشن سے الاٹ ہوئے ہوئے ہیں 47 سے آن ورڈ، ان لوگوں کو الاٹمنٹس نہیں مل رہی، کہیں پہ یہ چیزیں جعلی ہیں، صرف اس لیے رکھ کے لوگ فیصلہ نہیں کرتے کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جو بعد میں بیک فائر کرے، یا کسی میں کوئی جعلی کیس ہو جائے، یا بعد میں ہمیں شاید اس کے اوپر عدالتوں میں جانا پڑے۔ لیکن جب آپ کوئی دفتر یا کوئی اور رسپانسبلٹی کی پوزیشن جوائن کرتے ہیں نا، سروس میں جب آپ آتے ہیں، یہ بزنس نہیں ہے، یہ سروس ہے۔ سروس میں جب آپ جوائن کرتے ہیں، جب ہم آتے ہیں تو ہم نے ایک ایگریمنٹ کیا گورنمنٹ کے ساتھ، ایک ایگریمنٹ سائن کیا ہے، اور پوری ولنگنس کے ساتھ ایک پورے پروس اینڈ کونس کے ساتھ وہ ادارہ جوائن کیا ہے۔ اس میں اچھی چیزیں بھی ہیں، بری چیزیں بھی ہیں، ہر چیز کے غلط پہلو بھی، منفی پہلو بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ سوچ کر کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے تو لوگوں کو ریلیف نہ دیا جائے، وہ ذلیل اور خوار ہوتے رہیں، تو دیٹ شوڈ ناٹ بی اے اسٹریٹجی فار اینی پبلک سروینٹ ایٹ اینی لیول۔ لیکن اس کے لیے پھر آپ کے لیے بڑی زیادہ آپ کو ول پاور بھی چاہیے، سپورٹ بھی چاہیے، پریشرز بھی، ظاہر چیزیں آتی ہیں، لیکن اگر آپ کا فیتھ ٹھیک ہو اور آپ خود ٹھیک ہیں، آپ کسی ایک طرف سے سائڈ نہیں لے رہے، یا آپ کا اپنا کوئی ذاتی اس میں کسی قسم کا مفاد نہیں ہے، تو میرا خیال ہے کہ میری کوئی چیزیں بیک فائر نہیں کی۔ میں نے جتنے فیصلے کیے بورڈ آف ریونیو کے لیول تک، وہ کیسز شاید کوئی کیس جو ہے ریورٹ ہوا ہوگا، ادروائز نہیں ہوا۔ کوشش یہ کی کہ فیصلے جو کیے جائیں موقع کے اوپر جا کر لوگوں کے، عدالت میں جو ورژن آپ کے سامنے آتا ہے وہ بالکل اور ہوتا ہے، جو موقع پہ جا کے آپ بات دونوں پارٹیز کو سن کر، موقع کا ملاحظہ کر کے، جائزہ لے کے فیصلہ کرتے ہیں، دیٹ از سم تھنگ ایلس۔ اس میں لوگ ناراض بھی ہوں، سینئرز بھی ہوتے ہیں اور لوگ بھی ناراض ہوتے ہیں، لیکن میرٹ وہیں پہ اپہولڈ ہوتا ہے جب آپ موقع پہ جا کے دونوں پارٹیز کی بات سنتے ہیں، موقع ملاحظہ کرتے ہیں، وہاں کے پروس اینڈ کونس دیکھتے ہیں۔ دیر ہیو بین ملٹیپل ٹائمز جب میں نے موقع دیکھا، لوگوں کے حقوق ملکیت ہیں یا ان کی تقسیم اراضی کے معاملات ہیں، تو جب موقع پہ آپ جا کے دیکھتے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ جو آپ نے عدالت میں وکیلوں نے جو آپ کے سامنے چیز پورٹرے کی تھی دونوں سائڈ سے، دیٹ واز سم تھنگ ایلس، اس کے فیکٹرز ہی اور تھے۔ سچویشنز بدل گئی ہیں، حالات بدل گئے ہیں، ونڈ اور طرح سے چل رہی ہے، موقع پہ لوگ اور آ گئے ہیں۔ اگر کوئی اشتمال کا کیس ہے، لینڈ ریونیو سے متعلق کسی قسم کی کوئی چیز ہے، تو جب تک آپ موقع ملاحظہ کر کے وہ فیصلہ نہیں کرتے، میرا خیال ہے کہ اس میں کافی حد تک آپ شاید انصاف کے تقاضوں کو مد نظر نہیں رکھ پاتے۔ تو میں نے کوشش یہ کی کہ جو ایسے کرٹیکل کیسز ہیں موسٹلی، ان سب میں موقع ملاحظہ کر کے وہاں پر لوگوں کی بات سن کے یا کٹ کر کے اس کا فیصلہ کروں۔ بسائڈز دیٹ، فیصل آباد کے بعد شیخوپورہ پوسٹڈ رہی ایز اے ڈی سی بھی رہی، ایز ڈی سی بھی شیخوپورہ میں پوسٹڈ رہی میں۔ آئی واز دا فرسٹ فیمیل ڈپٹی کمشنر آف شیخوپورہ ٹو بی پوسٹڈ ان 2015۔ 1 سال تقریباً 10 ماہ کے قریب وہاں پہ میرا ٹینیور ہے، اور خواتین کو ڈی سی نہیں لگاتے تھے اس سے پہلے۔ اللہ کا کرم ہوا، بہرحال مجھے چانس مل گیا۔ میرے سے پہلے کوئی 10 سال پہلے میری ایک میڈم سینئر بڑی اچھی خاتون تھیں، ان کو انہوں نے حافظ آباد چانس دیا تھا، لگایا تھا ڈی سی۔ لیکن اس کے بعد سے ایک ٹرینڈ تھا کہ ایک ٹیبو سمجھ لیں، ایک تھا کہ خواتین کو شاید ڈپٹی کمشنر نہیں لگانا، جبکہ ہمارے ساتھ ہی انڈیا میں بے تحاشا ڈپٹی کمشنر کے وہاں چیف سیکرٹریز بھی خواتین لگ گئی ہیں، وہاں پہ ہر لیول پہ خیر بڑا بھی زیادہ کام کر رہی ہیں، بنگلہ دیش میں بھی ہے۔ بٹ پاکستان میں سم ہاؤ، اور دا بگیسٹ پروونس بینگ پنجاب، یہاں پر ابھی تک کوئی ڈپٹی کمشنر سالوں سے کوئی خاتون نہیں لگائی تھی، اور سمجھا جاتا تھا کہ شاید یہ میں بھی پرفارم نہ کر سکیں۔ لیکن وہاں پر جب پوسٹنگ لی، اور اس کے بعد سے اللہ کا شکر ہے کہ بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہوتے ہوئے اس میں کوئی مجھے وہ آئی ہمبلی ایکنالج اٹ اور سبمٹ اٹ، کہ اس کے بعد سے اب تک بے تحاشا خواتین ہیں جو ہماری ڈپٹی کمشنرز کام کر رہی ہیں۔ جب آپ ایک اچھی مثال سیٹ کرتے ہیں تو پھر راستہ بھی کھلتا ہے، پھر دوسرے لوگوں کے لیے بھی آسانیاں ہوتی ہیں، اور ایک مثال بن جاتی ہے کہ اگر ایک خاتون اچھا پرفارم کر سکتی ہے ڈسپائٹ ہیونگ فیملی، وائی ناٹ ادرس، باقی کیوں نہیں کر سکتے، اور وہ کر رہی ہیں، کمشنرز بھی ہیں اب ہماری لیڈی آفیسرز۔ تو اور اس لحاظ سے جب آپ کام کرتے ہیں وہاں بھی انکروچمنٹس کے مسئلے بھی تھے، جہاں بھی آپ نے کہیں پہ پاکستان میں جہاں بھی کہیں آپ نے پنجاب میں کوئی ایکشن لینا ہے، تو ظاہر ہے کچھ دونوں طرف پارٹیز ہیں، کچھ آپ کی فیور میں ہوں گی، کچھ آپ کے مخالفت میں ہوں گی۔ مخالفت والی پارٹیز جو ہوتی ہیں وہ شاید بعض اوقات زیادہ اسٹرانگ ہو جاتی ہیں، میرٹ پہ کام کرنا یہاں پر زیادہ مشکل ہے، اور اگر آپ میرٹ پہ نہ کام کریں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں لوگ، آپ کی ایک سرٹن لابی ہے جو آپ کو پھر سپورٹ کر جاتی ہے، انٹرسٹ مل جاتے ہیں۔ میرٹ پہ کام کرنے والے کے انٹرسٹ ذرا واچ کم ہی ہوتے ہیں، وہ خود بھی نہیں واچ کر رہا ہوتا، جب میرٹ کا کوئی فرینڈ نہیں نکلتا الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ کے علاوہ۔ آپ کو سپورٹ ملتی ہے تو آپ کو پھر کہیں کسی اور میکنزم سے، کسی اور چینل سے کوئی ڈیوائن سپورٹ ملتی ہے،
یا اللہ تعالیٰ اپنے کوئی بندے ایسے کھڑے کر دیتا ہے جو آپ کی ہیلپ آؤٹ کر دیں. انکروچمنٹ میں دیر ہیڈ بن ویری ویری مچ پولیٹیکل ریزسٹنس. اس میں میرے ٹی ایم اے کے اسٹاف کے اوپر بھی اٹیک ہوا. اسی طرح کا ایک واقعہ فیصل آباد بھی ہوا تھا. بٹ آئی اسٹوڈ فرام ود مائی ٹیم. وہ چاہ رہے تھے کہ پولیٹیکل لوگ کہ میری ٹیم پہ پرچے ہو جائیں یا کہہ دیں کہ نہیں انہوں نے زیادتی کی ہے. بٹ آئی اسٹوڈ فرام ٹو مائی گراؤنڈس. اینڈ جو میری ٹیم کا ایک میں نے کہا جو میرا ایک نائب قاصد بھی فیلڈ میں جاتا ہے نا, دیٹ از می مائی سیلف. وہ میں ہوں, میں کھڑی ہوں, گورنمنٹ کھڑی ہے, اسٹیٹ کھڑی ہے. تو اگر اسٹیٹ اپنے ایک نائب قاصد کی ڈگنیٹی پہ بھی کمپرومائز کر لے گی نا, تو نیکسٹ ٹائم کوئی بندہ باہر نہیں نکلے گا انکروچمنٹ ختم کروانے کے لیے, یا کوئی بندہ پھر اس معاملے پہ اسٹینڈ نہیں لے پائے گا. تو اس طرح سے جب آپ کام کرتے ہیں تو پھر ریزسٹنس آتی ہے, مگر الٹیمیٹلی تھنگس گیٹ بیٹر. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک پہلو آتا ہے کہ ہمارا عدالتی نظام بھی ہے. بعض اوقات ہمیں سپورٹ ملتی ہے وہاں سے, بعض اوقات نہیں ملتی, کیونکہ وکلا ہیں. وکلا عدالت میں مس لیڈ بھی کرتے ہیں, عدالت میں ریپرزینٹ بھی کرتے ہیں. شاید بہت سارے لوگ مے بی آڈینس میں سے بھی وکیل ہوں, لیکن سر لیکن سر میرا ایکسپیرینس جو ہے ود پرسنل ایز رجسٹرار بھی, ایز ڈپٹی کمشنر بھی, دیر آر گڈ پیپل اراؤنڈ ان ایوری پروفیشن. لیکن ہمارا عدالتی نظام کچھ اس طریقے سے وضع ہو چکا ہے کہ پھر پروفیشنل چیزیں جو ہے نا وہ اور طرف چلی جاتی ہیں. اور معاملات بس اب اس پہ کیا کہہ سکتے ہیں, سارے معاملات ہر طرف ہی ایسے ہے. لیکن بہرحال آپ نے جب کام کرنا ہو سپورٹ بھی آ جاتی ہے. میں نے بہت سارے کیسز میں, میری جو پرسنل اسٹریٹجی رہی ہے عدالت میں وہ یہی ہوتی ہے کہ میں اپنا کیس پریپیئر کر کے جاتی ہوں. آئی ڈونٹ ریلائی آن دا جو ایڈوکیٹ جنرل کی طرف سے یا باقی لوگ ہوتے ہیں وکیل, ان جو پریزنٹ سرکاری طور پہ کیس اے ڈی ایز وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں یا ایڈوکیٹ جنرل کی طرف سے, آئی ڈونٹ ریلائی آن دیئر پلیڈنگس. میں اپنا کیس میرٹ پہ خود تیار کر کے جاتی ہوں, عدالت میں خود بات کرتی ہوں, کوشش کرتی ہوں کہ میرٹس وہاں پر خود ہائی لائٹ کروں, اور ود ڈیو سبمیشن, ود ڈیو ریگارڈس. اور سب ہر وقت یہ اسٹریٹجی, کچھ سرٹن کیسز میں, ایک دو کیسز میں ایسی اسٹریٹجی نہیں چلی جہاں پر کہ مجھے اے ڈی اے نے کنوے کیا کہ جج صاحب چاہتے ہیں کہ فلاں بندے کو اکوموڈیٹ تھوڑا سا کر دیا جائے. آئی سیڈ ہی کین پاس دا ریٹن ڈائریکشنز, ہی کین انسٹرکٹ می. وہ کہتے ہیں پھر وہ آپ کو بلاتے, ریٹرن تو نہیں کریں گے مگر آپ کو بلاتے رہیں گے عدالت میں. تو میں نے کہا میں آ جاؤں گی, میری ڈیوٹی ہے, آئی ول بی دیئر جتنی دیر مرضی بلائیں. بس اس کے بعد خیر آئی گاٹ ٹرانسفرڈ. وہ روٹین میں جب وہاں سے میرا ٹرانسفر ہونا تھا, جج صاحب کا پھر پتہ نہیں ان کیا اسٹریٹجی اس کے اوپر رہی. لیکن بات یہ کہ جب آپ اپنا کیس خود پلیڈ کرتے ہیں, میرٹس آپ کو پتہ ہوتے ہیں, قانون پتہ ہوتا ہے, انز اینڈ آؤٹس پتہ ہیں, اور میکسیمم یہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد اگر آپ وہاں سے ٹرانسفر ہو بھی گئے تو آپ کے کاغذات جو ہیں وہ پورے ہیں, آپ نے کسی میرٹ کے اوپر چیز پہ کمپرومائز نہیں کیا, تو مجھے لگتا ہے کہ پھر اس کا کوئی فال آؤٹ نہیں ہوتا. اور آئی ول شیئر آلسو ہیئر دیٹ جب میں رجسٹرار کوآپریٹو سوسائٹیز تھی, یہ 2018 کا ٹائم ہے, پنجاب کی رجسٹرار تھی, تو بہت زیادہ لٹیگیشن اس میں ہوتی ہے, معاملات کوئی نہ کوئی چلتا ہی رہتا ہے کام. تو تقریباً سپریم کورٹ میں, اس وقت سپریم کورٹ بھی بہت ایکٹیو تھی, ثاقب نثار صاحب کا ٹائم تھا, اور آلموسٹ مجھے لگتا ہے کہ 3 دن ہم لوگ سپریم کورٹ میں ہوتے تھے, 2 دن اسلام آباد اور ایک آدھ دن سنڈے یا سیٹرڈے کو سپریم کورٹ رجسٹری میں بلایا جاتا تھا کہ فلاں کو پلاٹ نہیں مل رہا, فلاں کا یہ مسئلہ ہو گیا ہے, اس کی بات سنیں, حل بھی کروائے ان کے مسئلے, اور بڑے شارٹ نوٹس پہ کروائے. لیکن میں اگین یہاں پر آپ سب سے شیئر کروں گی بڑے ہمبلی کہ آئی واز ون آف دا آفیسر جس کی اوپن کورٹ میں ہر بار جب بھی میں پیش ہوئی ہوں ثاقب نثار صاحب نے تعریف کی ہے, الحمدللہ. اور اس کی ریزن صرف یہ تھی کہ جب بھی وہاں پر گئے ہیں تو جس بھی سوسائٹی, جو جتنا بھی بڑا کوئی اسٹیک ہولڈر ہے, جب میں نے اوپنلی بات کی ہے کہ سر اس میں یہ بات ہے, فیکٹس پہ رکھ کے, ناٹ سم تھنگ پرسنل, تو اس پہ انہوں نے ایکنالج بھی کیا, انڈرسٹینڈ بھی کیا, اور اس پوائنٹ آف ویو کو اپریشیٹ بھی کیا. بلکہ آن اے کپل آف تھنگس میرے سینئر کو انہوں نے, جو سیکریٹری تھے اس ٹائم, ان کو پیچھے کر کے تو انہوں نے کہا رجسٹرار جو بتائیں گی ہم وہ بات سنیں گے, رجسٹرار بتائیں اس بات کے اوپر. تو الحمدللہ اس کے بعد سے بھی بس اس طرح سے پروفیشنلی تو چیزیں ایسے چلتی رہیں. ان چیزوں کی ڈاؤن سائڈز بھی ہوتی ہیں, سم ٹائمز ڈیفیکلٹ ڈیسیژنس کرنے پڑتے ہیں, ٹیمپرری اسٹریس بھی آتا ہے. لیکن میری پالیسی یا میرا خیال یہ رہتا ہے کہ جب آپ کسی پوزیشن کے اوپر چارج ازیوم کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں یہ ازیوم کرتی ہوں, یا میرے ذہن میں یہ چیز ہوتی ہے کہ ہم نے جب یہاں سے نکلنا ہے تو میں نے کیا یہاں پہ لیگیسی چھوڑ کے جانی ہے. دا ڈے آئی ازیوم دا چارج,
تو میرے ذہن میں ایگزٹ پہلے ہوتا ہے، اور کہ میں یہاں سے جب جاؤں گی تو کوئی میری کاغذوں میں ایسی چیز نہ آئے، میری کوئی ریپیوٹ میں ایسی چیز نہ آئے، یا میں کوئی ایسے لوز اینڈز نہ چھوڑوں جو میرے یا میرے دفتر کے لیے بعد میں کسی حوالے سے امبیرسمنٹ کا باعث ہوں، شرمندگی کا باعث ہوں، یا یہ چیزیں میرا پیچھا نہ کریں کوئی اس قسم کی۔ اس ٹائم کام کے دوران پریشرز بھی آتے ہیں ایسی سیٹوں پہ، کوئی بعض اوقات کوئی پرابلمز بھی آ جاتی ہیں کہ نہیں یہ کام اس طرح سے کرنا ہے، لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ کام ٹھیک کیا جائے۔ اس ٹائم پریشر کو سسٹین کرنا ایزی ہے، بجائے اس کے کہ بعد میں اس کے نتیجے میں کوئی انکوائریز بھگتی جائیں، یا اس کے نتیجے میں بعد میں کوئی اور کسی قسم کا ڈیفیکلٹی فیس کی جائے۔ اور یہ بیسیکلی دس از مائی اسٹریٹجی ایز مائی پروفیشن از کنسرن، اور لوگوں کو ریلیف دیا جائے، اپنے اسٹاف کا خیال رکھا جائے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ خیال رکھتے ہوئے بالکل ہم میرٹ کو بھی اگنور کر دیں، یا ہم کہیں کہ جیسا بھی کام کوئی کر کے لے کے آ رہا ہے اس کو ہم نے سپورٹ کرنا ہے۔ اسٹاف کو ڈانٹ بھی پڑتی ہے، سخت ڈیسیجنز بھی لینے پڑتے ہیں، ڈیفیکلٹ ڈیسیجنز بھی لینے پڑتے ہیں، سم ٹائمز لوگوں کو نوکری سے فارغ بھی کرنا پڑتا ہے جہاں پر آپ لوگوں کو نوکری میں رکھتے ہیں، لیکن یہ دس از پارٹ آف ایڈمنسٹریشن۔ ایڈمنسٹریشن از ناٹ آلویز اسموتھ ٹاک، ایڈمنسٹریشن از ناٹ آلویز ہارڈ ٹاک، ایڈمنسٹریشن از اے بیلنس آف بوتھ۔ اور آپ نے سچویشن کو اسیس کر کے ان دا بیسٹ پبلک انٹرسٹ، وہ جو گائیڈنگ پرنسپل ہوتا ہے نا، لوگ بہت بات کرتے ہیں جرنلسٹ ورسز اسپیشلسٹ، میں آئی ڈونٹ بائی دیٹ آرگیومنٹ کہ اسپیشلسٹ ہوگا تو پتہ نہیں آسمان سے اتر آئے گا کوئی کام کر لے گا، ڈاکٹرز کو ڈاکٹرز ہی مینیج کر سکتے ہیں، اگر کر سکتے ہوتے تو آج یہ سارے ہاسپٹل آپ کے بڑے اعلیٰ چل رہے ہوتے، یا آپ کے تمام ہیڈ ماسٹر جو ہیں وہ بڑا اچھا اسکول سارے کے سارے یا کالجز رن کر رہے ہوتے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ جب آپ مینجمنٹ میں ہوتے ہیں آپ کے پاس ایک آل راؤنڈرنگ ایکسپیرینس آ رہا ہوتا ہے، میں نے ایک ڈپارٹمنٹ میں چیزیں دیکھیں، دوسرے میں دیکھیں، تیسرے میں دیکھیں، جب آپ جاتے ہیں اپنا وہ سارا انرچڈ ایکسپیرینس ساتھ لے کے جاتے ہیں، اور جب آپ کے اندر ولنگنیس ہو، آپ کی اپنی مینٹل کلیئرٹی ہے، آپ خود ایک ویژن کے ساتھ جا رہے ہیں کہ میں نے اس جگہ پہ کچھ نہ کچھ ویلیو ایڈیشن ہی کرنا ہے اپنی کیپیسٹی کے مطابق، اور ضروری نہیں ہے کہ وہ میری انڈیویجول کیپیسٹی ہو۔ آئی ہیو بین گیون دا مینڈیٹ بائی دا گورنمنٹ، میں پرائیویٹ سیکٹر سے لوگوں کو انگیج کروں گی۔ گڈ گورننس کبھی بھی پبلک سیکٹر پہ نہیں چلتی۔ پبلک سیکٹر ماڈرن سسٹمز میں، ڈیولپ سسٹمز میں ہمیشہ لین ہوتا ہے، کم ہوتے ہیں لوگ سرکاری، لیکن وہ ساتھ ساتھ سول سوسائٹی سے اچھے لوگ لیں، اپنے پرائیویٹ سیکٹر سے اچھے لوگ لیں، جو اس سیکٹر کے اسپیشلسٹ ہیں ان لوگوں کو انگیج کریں، تمام لوگوں کو انگیج کر کے سب کے کلیکٹیو ایکسپیرینس کے ساتھ جب چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں تو اس ادارے کی بہتری زیادہ اچھے طور پہ سامنے آتی ہے۔ سو اس لیے ہمیشہ اگر ہم اپنی یہ چیز مد نظر رکھ لیں کہ ہم جہاں بھی جا رہے ہیں اس ادارے کی بیٹرمنٹ کو مد نظر رکھنے کے لیے ہم جتنے لوگوں کو ساتھ انگیج کر سکتے ہیں، گورنمنٹ کے بہت سارے موڈز ہیں، ہر دفتر کی ایک الگ فائنینشیل سٹرکچر ہے، اگر اس پہ ہم بات کریں تو آپ شارٹ ٹرم کنسلٹنسی میں اچھے لوگ ہائر کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو گائیڈ کریں، آپ کے سسٹم کو اسٹیئر کریں۔ کرنٹلی بھی ہم کچھ پالیسی وغیرہ بنا رہے ہیں اس کے اوپر، آر ٹی ایم ای ایس، ابھی اگر میں ریسنٹ بالکل یاد آ گئی ایک مثال، ایک آن لائن سولوشن فار آل ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ان پنجاب جو ہے وہ پروپوزل آیا پی این ڈی میں، دیٹ از 171 ملین کے ساتھ 2 سال کا وہ پروجیکٹ، اور وہ 171 ملین کی کاسٹ سے 22 لوگ اس میں کام کریں گے، اور 2 سال وہ پروجیکٹ چلے گا۔ وہی کام تقریباً 80% سیم آبجیکٹیو آئی ڈیڈ دیٹ ود 4 months اور 8 ملین کی کاسٹ کے ساتھ۔ دیر از سمپلی نو کمپیریزن بٹوین 171 ملین اینڈ 8 ملین۔ بات صرف یہ ہے کہ آپ کی نیت ٹھیک ہو، آپ کام کرنا چاہتے ہوں، ولنگنیس ہو، آپ کام کر لیتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری بھی نہیں کہ آپ پی ایچ ڈی ڈاکٹرز ہی ہوں، آپ کے پاس بڑی بڑی ڈگریز ہوں، نیت اچھی ہو اور آپ کام کرنا چاہیں، تھنگس کین ہیپن۔ وہ بلکہ وہ کہتے ہیں نا یونیورس کنسپائرز ٹو سپورٹ یو، تو وہ چیزیں آپ کی آٹومیٹیکلی جو ہے نا وہ راستے ملتے چلے جاتے ہیں، بنتے چلے جاتے ہیں۔ پروفیشنل حوالے سے یہ سارے معاملات آپ کو بتانے کے ساتھ ساتھ میرا تھوڑا سا پرسنل حوالے سے میں ضرور شیئر کروں گی ایز اے فیمیل، چونکہ خواتین کے کردار پہ بات ہو رہی ہے، جینڈر کی اور ایڈمنسٹریشن کی، تو اٹس ناٹ اے کیک واک، اٹس ناٹ اے سمپل تھنگ ٹو بی ان دی ایڈمنسٹریشن مینجمنٹ اینڈ آلسو ایٹ دا سیم ٹائم رن اے ہاؤس ہولڈ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو خواتین باقی اداروں میں، دفتروں میں کام کر رہی ہیں تو وہ شاید ان کے لیے بھی ایزی ہے، کسی کے لیے بھی ایزی نہیں ہے۔ ہماری سوسائٹی ود آل ڈیو رسپیکٹ ٹو بوتھ جینڈرز، ہماری سوسائٹی ابھی بھی اتنی ریسیپٹیو نہیں ہے فیمیلز کے کام کو لے کر جتنے کہ ہونی چاہیے۔ اگر 50% یا اس سے زیادہ آبادی ہماری فیمیلز ہیں تو ہم ایک طرف روتے ہیں، شور مچاتے ہیں کہ جی ہمارے ہاں پوری نہیں پڑتی، انفلیشن زیادہ ہے،
کام نہیں کرتے تو ایک بندہ کام کر رہا ہے اور 8 لوگ کھا رہے ہیں تو ایسے کام نہیں ہوتا. اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کا مقام صرف اس کا گھر ہی ہے اور وہ باہر نکلے گی تو بچے بگڑ جائیں گے، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. ہم نے اس کے پیرالل سسٹمز نہیں بنائے. ہمیں ابھی تک جو ہے نا، میری مدر نے مجھے سپورٹ کیا جب میری بیٹی چھوٹی تھی، تو ان کو ساتھ ساتھ وہ مدر میری لک آفٹر کرتی تھیں. کہیں پہ کوئی ساس کرتی ہیں سپورٹ، کہیں ماں کرتی ہیں، کہیں پہ بہن کرتی ہیں. یہ ہمارا فیملی کا سسٹم ہے جو تھوڑا بہت سپورٹ کر دیتا ہے. باہر جب میں نے جا کر اس کو کمپیئر کیا تو وہاں پر بہت اچھے ڈے کیئر سینٹرز ہوتے ہیں پیرالل، صبح بھی چلتے ہیں، پری اسکول بھی ہیں، ڈیورنگ اسکول بھی ہیں، آفٹر اسکول بھی ہیں. اور ہسبینڈ بھی اگر کام کر رہا ہے، بیوی بھی کر رہی ہے، اور اٹس پریٹی نارمل. اس میں کوئی اس میں یہ نہیں کہا جاتا کہ پتہ نہیں تم نے کام کر کے کیا کرنا ہے، وہ بھی گھر ہی لے کے آ رہی ہے پیسے، وہ کہیں پیچھے نہیں کر رہی. نارملی ویمن، آل ویمن، دے آل اسپینڈ آن دیئر فیملی، آن دیئر کڈس. پیچھے ماں باپ کو شاید کوئی کم ہی دیتی ہوں گی، دیتی ہیں مے بی. لیکن بہرحال پہلا پرائمری خواتین کا مقصد جو ہوتا ہے نا، وہ اپنی فیملی کی ویل بینگ ہوتا ہے. تو اگر دونوں مل کر سپورٹ کریں اور دونوں مل کے چلائیں گھر تو زیادہ اچھا گھر چل سکتا ہے. ہمیں اس مائنڈ سیٹ سے باہر آنے کی ضرورت ہے. اور جو ہم سوچتے ہیں نا دیر از اے بگ بیڈ ورلڈ آؤٹ سائڈ، یس دیر از، بیکاز ہم لوگ باہر ہیں، ہم لوگ نکلے ہوئے ہیں، ہم ایسے خود ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ دوسرا بھی ایسا ہی ہوگا. ہم اگر کسی کی بیٹی کے لیے، بہن کے لیے، بہو کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے نا تو ہماری بیٹی، بہو، بہن بھی محفوظ رہے گی. ہم اپنی بیٹی کو باہر بھیجتے ہوئے ڈرتے ہیں. مجھے بھی ڈر لگتا ہے، میں اس کو پوری پروٹیکشن سے بھیجتی ہوں، اس کو پورا سپورٹ سمجھداری کے ساتھ کسی کو ساتھ لگا کے، جیسے میرے پیرنٹس نے مجھے ریز کیا. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ سوسائٹی میں جب تک ہم ایکولی ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کریں گے، ہم سیڈسٹ نہ ہوں. خواتین اگر، ضروری نہیں کہ مینجمنٹ میں یا کوئی ڈی جی لگے گی تو پھر ہی اس کو عزت ملے گی. اگر کوئی لڑکی صرف کانٹریکٹ پہ آ کر کام کر رہی ہے، انٹرن ہے، 3 ماہ کے لیے آ کے کام کر رہی ہے، تو اس کو عزت سے کام کرنے دیں. آپ ایکنالج کریں، اس کو اپریشیٹ کریں کہ وہ بچی اتنی ہمت کے ساتھ اپنے برقعے میں، عبایا میں، چادر میں، یا ایون جینز میں آ کے کام کر رہی ہے. وی شوڈ گیٹ پاس دیز ڈریس ویلیوز، ڈریس اپ، یہ کلچرل ہے. یہ مذہب کے ساتھ، ہر بندے کا مذہب، ہم اتنا مذہب اڈاپٹ کرتے ہیں، سوری ٹو سے، جتنا ہمیں سوٹ کرتا ہے. ہم اس سے زیادہ مذہب اڈاپٹ نہیں کرتے. جہاں پہ ہمیں سوٹ کرے گا کہ میں اچھا لگ رہا ہوں تو مجھے بیئرڈ رکھنی چاہیے، مجھے خط کرا لینا بھی ٹھیک ہے، ہم اس کی جسٹیفیکیشنز نکال لیتے ہیں. جو ہم نے کرنا ہو، خاتون نے کچھ کرنا ہے اس کو، مجھے، میں دوپٹے میں کنوینئنٹ ہوں، مجھے ایسے ٹھیک لگ رہا ہے، مجھے جس دن لگے گا کہ میں عبایا مجھے پہننی چاہیے، میں اس کا اصول نکال لوں گی. جس دن مجھے لگا کہ مجھے جینس پہن کے آفس جانا ہے تو میں اس کے لیے کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن نکال لوں گی. ہمیں اس بات سے بیونڈ چلنا چاہیے، ہمیں اس پہ جج نہیں کرنا چاہیے ایک دوسرے کو. اگر کسی کا کوئی مذہب ہے تو اس کا ذاتی مسئلہ ہے. ہم نے ایک دوسرے کو اتنی نفرتوں میں، اتنی ججمنٹل ہو کے بانٹ دیا ہے. یہ خاتون ہے، اس کی خاتون ہی خاتون کو جج کرتی ہیں، میل خاتون کو جج کر رہے ہیں، یا خاتون میل کو جج کر رہی ہے. ہم آپس میں ہی ایک دوسرے کو جج کر رہے ہوتے ہیں. اس کی مورل ویلیوز یہ ہیں. اور بھائی اس کی جو بھی مورل ویلیوز ہیں، اس کا کام دیکھیں، اس کو کام کرنے دیں. دفتر کے بعد نکل کے وہ کہاں جاتی ہے، ٹو ہیل ود اٹ. اس کا اپنا زندگی کا مقصد، اس کا، وہ اس وقت وہ کام کرنے آئی ہے، آپ اس سے کام کروائیں. یا وہ بندہ کام کر رہا ہے. آپ، آفیشیل انوائرمنٹ شوڈ بی اے پروفیشنل انوائرمنٹ. اٹ شوڈ ناٹ بی اے گاسپی انوائرمنٹ. اس میں آپ سپورٹ کریں، ہیلپ کریں، مدد کریں. جہاں سے میں نے، اگر میں جینڈر کی حوالے سے بھی بات کروں تو جب میں نے اسٹارٹ میں اے جی آفس میں بتایا آپ کو کہ میں نے تھوڑا سا ٹائم آڈیٹ اکاؤنٹ سروس میں کام کیا تھا. اے جی آفس واز ناٹ کنسیڈرڈ سم تھنگ گڈ پلیس فار ویمن اور فار لیڈیز، کہ بڑا یہ ڈرف سی جگہ ہے تو یہاں پہ نہ جائیں. 2004-05 کی بات ہے، تو یہاں پر نہ جائیں. آئی واز اے اسٹوڈنٹ، بیئرلی اسٹوڈنٹ ایٹ دیٹ ٹائم، کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا کسی بھی جاب کا. تو جب جس دن جوائن کیا پتہ چلا جی آپ کو جو دفتر ملا ہوتا ہے تو واش روم بھی نہیں ہے. آئی فیلٹ ویری شائے کہ میں کہاں جاؤں، کون سا واش روم ہوگا. میرے ساتھ فارچونیٹلی ایک اور کولیگ تھی، فرینڈ تھی. ہم نے پھر ایک واش روم اوپر ڈھونڈا کہیں پر. وہ اوپنلی جب جانا ہوتا تھا ہمارے لیے بڑا مشکل ہوتا تھا کہ سب آدمیوں میں سے گزر کے، یا باہر سے کوئی جاتا ہوا کیا سوچے گا کہ یہ واش روم جا رہی ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں. اور ابھی ور آفیسرز ان 17 گریڈس، گیزیٹیڈ آفیسرز. اب شاید حالات وہاں کافی بہتر ہو گئے ہوں، اوور آل بھی ڈپارٹمنٹس میں بہتر ہو گئے ہیں. اب تو ڈے کیئرز بھی جگہ جگہ گورنمنٹ نے کھول دی ہیں. بڑا اچھا کی ہے کہ خواتین اپنے بچوں کی ایک ماں کے طور پہ اپنی ذمہ داری بھی پوری کرے اور پروفیشنل ذمہ داری بھی پوری کرے. لیکن وہاں جا کے مجھے اس سچویشن میں اندازہ ہوا کہ یہ چھوٹی چھوٹی انیبلنگ، جس کو ہم کہتے ہیں نا انیبلنگ انوائرمنٹ، یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی خواتین باہر آئیں، کام کریں، آپ کی مین اسٹریم میں آئیں، آپ کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کریں، تو اس کے لیے آپ کو یہ چھوٹے چھوٹے سے اس کو کانفیڈنس بلڈنگ میجرز دینے پڑیں گے. ایک لڑکی نے واش روم جانا ہے تو اس کے لیے پبلک واش روم، پبلک اسپیس، یا اس کو ایک کلین اسپیس آپ کو دینی پڑے گی. اٹس اے بیسک ہیومن رائٹ، اٹس نتھنگ اسپیشل شی از آسکنگ فور.
باقی بھی جن بھی ڈپارٹمنٹس میں رہی ہوں، پھر میں کوشش کرتی رہی ہوں کہ وہاں پہ ان کے لیے واش رومز بھی ہوں جہاں میں ڈے کیئر بنا سکتی ہوں، ڈے کیئر بھی ہو، صرف خواتین کے بچوں کے لیے نہیں، میل بھی آتے ہیں، ان کے بچے بھی ایکولی ویلکم ہیں، ان کو بھی آپشن اتنا ہی ہے، رائٹ. یعنی ابھی ہم تھوڑا سا ان چیزوں کے اوپر ہمیں خود کو سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے، کمپلیکسز سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے، اور ان تمام معاملات سے نکل کے جب کوئی خاتون کہیں پہ کسی لیول پر بھی کام کر رہی ہے تو میں کہتی ہوں شی از اے ویری بریو سول. اور اس میں صرف اس اکیلی کا رول نہیں ہوتا، اس کے ہسبینڈ کا بھی ہوتا ہے، اس کے بہن بھائیوں کا، اس کے فادر کا بھی ہوتا ہے، جو اس کو وہاں تک باہر آنے پہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. پھر بھی وہ بیچاری پریشان ہے کہ اگر یہاں پہ مجھے کوئی مسئلہ ہو گیا اور میں نے گھر جا کے بات بتائی تو مجھے کہیں اس نوکری سے ہٹا ہی نہ لیں. دس از دا ڈفرینس. جہاں پر ہم کمپٹیشن کے تھرو آ کر گیزیٹڈ آفیسر لگتے ہیں، چاہے وہ پی ایم ایس ہے یا وہ آپ کا پروونشل سروسز ہے یا کمپیٹیٹیو سروسز ہے. کمپیٹیٹیو اور پروونشل سروسز میں آپ کی اسپیڈی پروموشن ہے، اچھے آپ کو سسٹم سرکمسٹانسز مل جاتے ہیں، ایک جگہ آپ نہیں کمفرٹیبل آپ دوسری جگہ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. وہاں پر خواتین آر بیٹر آف، لیکن وہ بہت تھوڑی سی خواتین ہیں. جو ہماری مین ورک فورس ہے وہ ہے ایجوکیشن سیکٹر میں، وہ ہے ہیلتھ سیکٹر میں، نرسیز ہیں، ٹیچرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں. وہ بیچاریاں اپنے سرکمسٹانسز میں بیئرلی دے آر میٹنگ دا بوتھ ہینڈس. وہ بڑی مشکل سے گزارا کر رہی ہوتی ہیں، اور ان تمام سرکمسٹانسز سے ہم جیسے لوگوں سے ہی بچ کے کر رہی ہوتی ہیں کہ اپنے کام بھی کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سوسائٹی کے پریشرز بھی. آپ کے پاس کوئی الگ سے پبلک ٹرانسپورٹیشن اس طرح کی نہیں ہے جو کہ خواتین ہی کو سپورٹ کر رہی ہو. اب دو چار خواتین کوئی بائک پہ مجھے نظر آتی ہیں، آئی وش کہ خواتین اتنی ہی خواتین بائک پہ بھی نظر آئیں جتنے کہ میل نظر آتے ہیں. تب تک یہ سوسائٹی نہیں بدلنے والی، تب تک یہ معاشرہ نہیں بدلنے والا جب تک کہ اتنی خواتین باہر نہیں آئیں گی. 50% اگر آبادی ہے تو 50% اتنی عورتیں بھی نظر آنی چاہیے. ان کو ہم تالوں میں بند کر کے، برقعوں میں بند کر کے ہم یہ نہیں کہتے، اور پھر آپ کہتے ہیں گھروں میں ایشوز، پریشانیاں اور یہ چیزیں بڑھتی ہیں. برین ان کا بھی اتنا ہی ملا ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. وہ جس کا فریش برین ہے گھر میں، اس نے پھر لڑائی کرنی ہے، اس نے پھر کسی اور طرف ہی نکلنا ہے، یا ٹک ٹاک پہ ویڈیوز بنانی ہے یا کچھ اور کام کرنا ہے جو ینگ جنریشن کر رہی ہے. انگیج دیٹ برین پاور فار دا پازیٹیو اینڈ پروڈکٹیو پرپز فار انہانسمنٹ آف یور اکانومی. ان کو بے شک اسمال انڈسٹریز میں لگائیں، گورنمنٹ کو بھی اس میں کام کرنا پڑے گا، خواتین کے لیے ایسی انیبلنگ انوائرمنٹس بنائیں. ونس آئی واز پوسٹڈ ان ہیلتھ فاؤنڈیشن، تو میں نے ایک اسکیم پروپوز کی تھی وچ کوڈ ناٹ لفٹ آف ڈیو ٹو دا، وہ پھر بعد میں لوگ نہیں اس کو اس طرح پرسو کرتے، کہ خواتین جو ہیں، جو ہماری بہت ساری خواتین، ہم سب ایف ایس سی موڈ میں چلتے ہیں. ہم کہتے ہیں ڈاکٹر بننا ہے، سب خواتین نے ڈاکٹر بن جانا ہے. 5-6 ہزار ٹوٹل سیٹس ہیں گورنمنٹ کی، 3-4 ہزار اس میں سے 3 ہزار لیڈیز آ جائیں گی، 4 ہزار آ جائیں گی. جو باقی ساری ایف ایس سی کی آپ کی لاکھوں کی لاٹ ہے وہ کدھر جاتی ہے؟ یا وہ فزیو تھراپسٹ میں بننے کی طرف نکل جاتے ہیں، لڑکے بھی لڑکیاں بھی فزیو تھراپسٹ، یا وہ چلے جاتے ہیں آپ کے جو فارماسسٹ، یا وہ اس ہیلتھ نیوٹریشنسٹ. یہ بھی 5-5 سال کی ڈگری ہیں، لیکن ان کی ویلیو کہیں بھی MBBS ڈگری کے برابر نہیں ہے. اب وہ 5 سال جو اس کے اوپر لگا رہا ہے، اس کے بعد اس کا آؤٹ لیٹ کیا ہے؟ کتنے لوگ فارماسسٹ بن جاتے ہیں، کتنی خواتین ہیں جو فارمیسیز کھول لیتی ہیں، کتنی خواتین ہیں جو نیوٹریشنسٹ ہیلپ دے دیتی ہیں، یا کتنی ہیں جو ادروائز گورنمنٹ میں انگیج ہو جاتی ہیں. آئی ہیڈ پروپوزڈ کہ جو ہماری فارماسسٹ خواتین ہیں یا نیوٹریشنسٹ ہیں، وہ اپنے گھر میں جس پارلر اگر کھول سکتی ہے خاتون، گورنمنٹ واز پرووائڈنگ لون ایکچولی فار دیز اسپیشلٹیز. تو اگر وہ اپنے گھر میں پارلر کھول سکتی ہے تو اپنے گھر کے ہی ایک کمرے میں ایک نیوٹریشنسٹ سروسز بھی دے سکتی ہے. اپنے علاقے کے لوگوں کو بتائے کہ یہ میرا یہ کلینک ہے چھوٹا سا، یہاں پر یہ ہیلپ موجود ہے، بچوں کو آپ لے کے جائیں، بچوں کی کاؤنسلنگ کریں، بچوں کو سپورٹ دیں، اور چھوٹی سی ایک وہ فیس چارج کر دے، اور وہاں پر وہ گھر بیٹھے ارن کر سکتی ہے. ضروری نہیں وہ اپنے گھر سے نکلے کسی دفتر میں جائے، یا وہ کوئی اپنے کمفرٹ زون سے نکل کے کام کرے. اسی طرح سے آئی اپریشیٹ فارماسسٹ، میں نے لون دیا تھا، لون ایکسٹینڈ کیا تھا گورنمنٹ کا. شی واز ان بہاول پور، رحیم یار خان کے ایریے میں، اور اس نے بڑی اچھی ایک فارماسسٹ کھولی تھی. شی واز ویئرنگ دا پول اوور، جو وہ پہنتے ڈاکٹرز کا، فارماسسٹ کا اس نے گاؤن پہنا ہوا تھا، اور وہ خود وہاں پر موقع پہ موجود تھی. ساتھ آئی آسکڈ ہر کہ آپ نے اپنے بچوں کو، فیملی کو کیسے مینیج کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میرے ہسبینڈ بھی میرے ساتھ اور 3 بچے ہیں، جو کہ میرے پیچھے ایک کمرہ، اس نے فارمیسی کے اندر ہی اس نے ایک کمرہ ڈیزائن کیا ہوا تھا کہ اس کمرے میں دوپہر کو میرے بچے آ جاتے ہیں اسکول سے، یہیں پر وہ چینج کرتے ہیں، کھانا وانا کھاتے ہیں، اور شام کو ہم ساتھ چلے جاتے ہیں وائل آئی ایم ڈوئنگ دا ورک ہیئر. اس طرح کے ہمیں کوئی نہ کوئی آپشنز نکالنے پڑیں گے کہ خواتون ساتھ ساتھ اپنے گھر کو، اپنے بچوں کو، میں ایز اے مدر میں تب تک کمفرٹیبلی باہر نہیں آ کے کام کر سکوں گی جب تک کہ مجھے پتہ ہے کہ میرے بچے سیف نہیں ہیں، یا سیف ہیں گھر پر کسی کے پاس.
سوشل نیٹ ورکنگ، سوشل سسٹمز اپنی جگہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے ہمیں کوئی انوویٹیو سولوشنز بھی سوچنے ہوں گے. بس اس بات کو یہیں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں. کافی لمبی مونولوگ ہی ہو گئی ہے، میری ٹاک ہو گئی ہے. I have tried to touch upon briefly on all aspects, almost all aspects which I come across in my پروفیشنل لائف. اس میں پرسنل چیزیں بھی ہیں، پروفیشنل بھی ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کو بڑی سمجھداری سے، فوربیئرنس کے ساتھ، اور سب سے بڑھ کے اللہ کی بلیسنگ کے ساتھ آپ کو ہینڈل کرنا پڑتا ہے، کنٹرول کرنا پڑتا ہے. فیمیل کی مینجمنٹ میں فیمیل کے ہونے کے ڈفرینٹ چیلنجز ہیں، میلز کے لیے ڈفرینٹ چیلنجز ہیں. میں جب یہاں سے جاؤں گی گھر، تو میں نے گھر جا کے شاید سب سے پہلے بیگ رکھ کے میں نے کچن میں جانا ہے. ڈسپائٹ آل مائی ہاؤس ہیلپ، میں نے پہلے دیکھنا ہے کہ باقی ساری چیزیں ٹھیک ہیں، میرے گھر کا سارا سسٹم ٹھیک چل رہا ہے، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا موجود ہے فریج میں. اگر میں خود نہیں بھی کوک کر رہی، میری بہت ساری کولیگز ہیں خود کوک کر رہی ہوتی ہیں، تو سب سے پہلے ہماری پریورٹی یہ ہوتی ہے. فور اے میل پرسن جب وہ گھر جاتے ہیں تو ان کے لیے پریورٹی ہے کہ وہ آرام سے دے کین ریلیکس. یہ تمام چیزیں، اٹس ناٹ دیٹ وی آر کمپلیننگ، لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی ایک ایڈیشنل رسپانسبلٹی ہے، ایک اور لیول پہ رسپانسبلٹی ہے جس کو کہ ہم نے فلفل کرنا ہے ایز اے مدر، ایز اے ڈاٹر، ایز اے سسٹر، ایز اے وائف. یہ ڈفرینٹ رولز آپ سے سوسائٹی کبھی بھی کمپرومائز کرنے پہ نہیں کہے گی. میل کین ریلیکس، فیمیل کین ناٹ. آپ نے جا کے اپنے کے ساتھ ساتھ سارے رولز نبھانے ہیں، اور سوسائٹی از ویری مچ ریڈی. اگر اس کی نیگیٹو سائڈ، ہماری سوسائٹی ابھی اس چیز کے لیے اتنی زیادہ پریپیئرڈ نہیں ہے یا اتنی ریسیپٹیو نہیں ہے. سوسائٹی بڑی آرام سے کہہ دے گی آہو جی نوکری کر دی سی نا تے بس بچے تے پھر اس طرح ہی ہونا سی نا، خیال بھی نہیں کیتا کسی نے، بچہ بیمار ہو گیا تم نوکری میں لگے رہو تو بس ٹھیک ہے. آئی ایم ناٹ سیئنگ اٹس مائی پرسنل ایکسپیرینس، آئی ایم سیئنگ اٹ از دی ایوری ڈے اکورنسز ان آور ہاؤس ہولڈ ایٹ ایوری لیول، جہاں بھی خاتون چاہے کوئی بھی کام کر رہی ہے. سو اس لیے میری آپ سب سے گزارش ہوگی، ہماری ایک چھوٹی سی آڈینس ہے یہاں پر، بڑی سلیکٹ سی آڈینس ہے، سر نے مجھے موقع دیا ہے. یہ باتیں میں اپنی پرسنل کیپیسٹی میں بھی کہتی ہوں، میں باقی جگہوں پہ بھی کہتی ہوں کہ بیٹیوں کو تعلیم ضرور دلائیں اور اچھی تعلیم دلائیں. اس کے بعد جب اگلا لیول آتا ہے اس کو یہ نہ، بچیوں کو ہم جو کہتے ہیں نا کہ شادی کے بعد یہ کام کرنا، یا یہ کہ یہ سسرال والے کیا کہیں گے یا معاشرہ کیا کہے گا، معاشرے نے آئدر ویز کچھ نہ کچھ کہنا ہی ہوتا ہے. آپ بچے کی تربیت کریں، اس کو کوشش کریں، نوکری نہیں ملتی نہ ملے، کوئی پروفیشن، کوئی ایسی چیز جہاں پہ کوئی آپ کی گیون سرکمسٹانسز میں بچہ خود ارن کر سکے. اکنامک امپاورمنٹ از ایکچوئل امپاورمنٹ، باقی کوئی امپاورمنٹ نہیں ہوتی ہے. میرے پاس آج پیسے ہیں نا، مجھے پتہ ہے کہ آئی ایم ناٹ آسکنگ فار ہیلپ فرام مائی اینی آف دا پرسنس، تو میں میری سپورٹ لیول ہی فرق ہوگا، میرا کانفیڈنس فرق ہوگا. اپنی بچیوں کو دا بیسٹ گفٹ وی کین گیو از ٹو اسٹینڈ آن دیئر اون فیٹ، جس میں وہ ارن کر سکیں کسی طرح، کوئی اچھے رسپیکٹیبل طریقے سے. اور اس کے لیے ہم انہیں سپورٹ کریں، انیبلنگ انوائرمنٹ بنائیں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں کارما جنریٹ ہوتا ہے ہمارا، ہم سوسائٹی میں، معاشرے میں جو تھاٹس جو ہم دوسروں کے لیے لے کے چل رہے ہوتے ہیں، وہی ہمیں کسی نہ کسی سٹیج پہ ہمیں بھی مل رہی ہوتی ہے. تو اگر ہم اپنے بچوں کے لیے، ہم کسی کے بچے کے لیے اچھا سوچیں گے، کسی کی بیٹی کے لیے اچھا سوچیں گے، کسی کی بیٹی وہ جو بھی کر رہی ہے، وہ کام اپنا کرنے جا رہی ہے، ہم صرف اگر وہ غلط بھی کر رہی ہے تو ہم اپنا ذہن ادھر سے ہٹا لیں کہ اچھا ٹھیک ہے بھائی وہ اپنا کر رہی ہے، اس کے ماں باپ نے پھر یہی تربیت کی ہوگی، یا وہ بچی اپنے ذہن سے جیسا بھی چل رہی ہے اس کو چلنے دیں. لوگ ٹھوکر کھاتے ہیں، سنبھل جاتے ہیں، اور بسائڈ دیٹ اس کی اپنی ایک ڈیسٹنی ہے. ہم انہیں سوسائٹی یہ کر سکتے ہیں کہ ہم دوسروں کو سپورٹ کریں، پیار کریں، کیئر کریں، جڑیں ایک دوسرے کے ساتھ، جتنی سپورٹ کر سکتے ہیں کریں، جتنی انیبلنگ انوائرمنٹ بنا سکتے ہیں بنائیں. ہو سکتا ہے آپ کی آج کی جنریشن نہ صحیح، آپ کی اگلی جنریشن کو اس کا فائدہ ہو جائے، آپ کے حق میں کوئی دعائیں لگ جائیں کوئی. ہم تو اس چیز پہ بھی بلیو کرتے ہیں، ایز اے نیشن بھی، ایز اے مسلم بھی، اینڈ اٹ ہیپنس. اس پہ ہندوز بھی بلیو کرتے ہیں. دس از واٹ کارما از. جو ہم آج کر رہے ہیں ہمیں اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا، اس کا نتیجہ ہمیں ملے گا، اچھا یا برا. میری آپ سب سے گزارش ہے، میری اس فورم سے گزارش ہے، چاہے میں نے ابھی بھی بات کی کہ میں باقی لوگوں کو بھی کہتی ہوں کہ خواتین کو سپورٹ کریں، بچیوں کو سپورٹ کریں. اور اگر آپ نے گھر کا ماحول بدلنا ہے، اگر آپ نے معاشرہ بدلنا ہے، اگر آپ نے اکنامکلی خود کو ٹرانسفارم کرنا ہے، گیو چانس ٹو یور ڈاٹرس. اپنی بچیوں کو آگے آنے دیں. بچے اور بچی کے دونوں میں تخصیص نہ کریں، فرق نہ کریں، دونوں کو ایکول چانس دیں. اور مجھے لگتا ہے بچیاں پھر آپ کو اس سے زیادہ اچھا رزلٹ دیتی ہیں، بیٹے سے زیادہ اچھا رزلٹ دیتی ہیں. دیٹس وائی اٹ از سیڈ کہ بیٹا اس وقت بیٹا رہتا ہے، اس وقت تک بیٹا ہوتا ہے جب تک کہ اس کی شادی نہیں ہوتی، اور بیٹی تب تک بیٹی رہتی ہے جب تک کہ وہ آخری سانسیں ہیں اس کی. تو اس لیے میری گزارش ہے کہ ہم اچھائی جنریٹ کریں،
اچھا جنریٹ کریں. اور ایک فیمنن انرجی کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم اس معاشرے کو زیادہ اچھا، زیادہ ہیلدی، زیادہ پیسفل کر سکتے ہیں. دیٹس میری یہی گزارش ہے. اگر کوئی انفارملی کوئی ڈسکشن یا کسی نے کچھ پوچھنا ہے تو دے آر موسٹ ویلکم. تھینک یو.